السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ۔ اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین کو ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ کی طرف سے رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ خوشیوں کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے دنیا کو نجات بخشے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یو کے ڈرائیونگ تھیوری کورس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور جو میرا ٹاپک چل رہا ہے ابھی وہ موٹر وے رولز کے جو کویشچن ہیں ان کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ ٹوٹل 58 کویشچنز ہیں۔ 20 سوال میں آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں، 20 سوال میں آج انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو 21 کویشچن سے آج میں سٹارٹ کروں گا۔ لیسن کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ ہوتی ہے اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے کہ اگر آپ نے ابھی تک ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر 21 سے۔ جی سامعین، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے واٹ شوڈ یو ڈو وین ڈرائیونگ اور رائڈنگ along اے موٹر وے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر؟ تو وہ کہتا ہے کنسنٹریٹ مور دین یو وڈ آن ادر روڈ۔ دیکھیں، کنسنٹریٹ جو ہوتی ہے وہ تو نارمل آپ کسی بھی روڈ پہ ہوں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ رکھنی ہوتی ہے، یعنی توجہ، دھیان۔ تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے موٹر وے پہ آپ دوسرے روڈوں کی نسبت زیادہ رکھیں گے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے ٹریول مچ فاسٹر دین یو وڈ آن ادر روڈ۔ تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فاسٹ تو ہم گاڑی ٹھیک ہے موٹر وے پہ دوسرے روڈ کی نسبت چلاتے ہیں، لیکن مچ فاسٹر ہوتا ہے بہت زیادہ۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ لک مچ فردر اہیڈ دین یو وڈ آن ادر روڈ۔ دوسرے روڈ کی نسبت موٹر وے کے اوپر زیادہ دور تک جو ہے وہ آپ دھیان رکھیں، دیکھیں۔ پھر وہ کہتا ہے مینٹین اے شارٹر سیپریشن ڈسٹینس دین یو وڈ آن ادر روڈ۔ دیکھیں جی، ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ رکھا جاتا ہے، شارٹ نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے موٹر وے کے اوپر چلاتے ہوئے گاڑی آپ نے دوسرے روڈز کی نسبت زیادہ آگے جو ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ جب سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ زیادہ جب آگے دیکھیں گے تو پہلے ہی ہر سچویشن کو دیکھ کے اسے بچ سکتے ہیں۔ آگے سوال آتا ہے واٹ شوڈ یو ڈو امیڈیٹلی آفٹر جوائننگ اے موٹر وے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے فوراً؟ امیڈیٹلی ہوتا ہے فوراً، آفٹر جوائننگ اے موٹر وے، جب آپ موٹر وے کو جوائن کرتے ہیں اس کے بعد۔ تو وہ کہتا ہے ٹرائی ٹو اوورٹیک کرنے کی کوشش کریں۔ پھر وہ کہتا ہے ری ایڈجسٹ یور مرر، اپنے شیشے جو ہیں دوبارہ ری ایڈجسٹ کریں، سیٹ کریں۔ کیپ ان دا لیفٹ ہینڈ لین، لیفٹ ہینڈ رائڈ میں رہیں۔ پوزیشن یور وہیکل ان دا سینٹر لائن۔ تو سامعین ہمیشہ یاد رکھیں موٹر وے کے اوپر ہمیشہ جتنا ہو سکتا ہے لیفٹ سائڈ پہ رہنا چاہیے، یعنی کہ آپ 3 لائنوں والی موٹر وے ہے تو اس کی لیفٹ ہینڈ لائن پہ رہیں۔ اگر 2 والی ہے تب بھی جو لیفٹ والی ہے، اگر 3 والی ہے تو سینٹر میں وہ کہتے ہیں نہ رہیں۔ لیفٹ میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ محفوظ رہتے ہیں، دوسرا آپ دوسری ٹریفک کے لیے بھی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتے۔ واٹس دا رائٹ ہینڈ لین یوز فار آن اے 3 لائن موٹر وے، یعنی 3 لائنوں والی موٹر وے پہ رائٹ ہینڈ لائن کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو سامعین رائٹ ہینڈ لائن ہمیشہ اوورٹیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کوچز اونلی نہیں، نہ ہی وہیکل ٹوئنگ ٹریلرز کے لیے ہے، ایمرجنسی وہیکلز اونلی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹ ہینڈ لائن جو ہے وہ آپ کس لیے استعمال کر سکتے ہیں فار آن اے 3 لائن موٹر وے۔ موٹر وے کے اوپر جو رائٹ ہینڈ لائن ہوتی ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو وہ صرف اور صرف سامعین اوورٹیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ What should you use the hard shoulder of a motorway for؟ یعنی یہ جو ہارڈ شولڈر آپ کو تیر کے نشان میں وہ دکھا رہا ہے، یہ آپ کس لیے استعمال کر سکتے ہیں موٹر وے پہ؟ تو ہمیشہ شامل یاد رکھیں موٹر وے کے اوپر ہارڈ شولڈر ہمیشہ ایمرجنسی، جب آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹاپ وین یو ٹائرڈ یا جوائن دا موٹر وے یا لیو دا موٹر وے نہیں، بلکہ ہارڈ شولڈر جو ہوتا ہے وہ موٹر وے پہ ہمیشہ تب آپ اسٹاپ کرتے ہیں جب آپ کو ایمرجنسی ہوتی ہے، اور اس صورت میں بھی آپ نے ڈبل اشارہ کرنا ہوتا ہے، وارننگ ٹرائنگل پیچھے رکھنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں۔
آگے سوال آ رہا ہے یو آر ان دا رائٹ ہینڈ لائن آف اے 3 لائن موٹر وے وٹ ڈو دیز اوور ہیڈ سائن مین. اب یہاں پہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ سامعین ایک منٹ میں اسکرین کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں. یو آر ان دا رائٹ ہینڈ لائن، ہم یہاں پہ وہ تیر جہاں پہ دکھا رہا ہے ہمیں یہ 50 کی 2 لائنیں ہیں اور ساتھ وہ تیر والا نشان ہے، وہ کہتا ہے رائٹ ہینڈ لائن میں ہم جا رہے ہیں 3 لائن والی موٹر وے پہ. تو وہ کہتا ہے یہ جو اوور ہیڈ سائن ہے ان کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتا ہے موو ٹو دا لیفٹ موو کریں اینڈ ریڈیوس یور اسپیڈ ٹو 50 میل پر آور، اور اپنی اسپیڈ کو 50 میل پر آور پہ لے جائیں. دیر آر روڈ ورکر 50 میٹر اہیڈ. تو دیکھیں جی کبھی بھی موٹر وے کے اوپر اس طرح سامنے ڈیجیٹل جو میٹرز ہیں ان کے اوپر یہ نہیں بتایا جاتا کہ آگے جو ورکر ہیں یا روڈ ورکر جو 50 میٹر آگے ہیں. پھر وہ کہتا ہے لیو دا موٹر وے ایٹ دا نیکسٹ ایگزٹ، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کوئی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ایگزٹ موٹر وے سے اتر جائیں. آخری آپشن میں کہہ رہا ہے یوز دا ہارڈ شولڈر انٹل یو ہیو پاس دا ہازارڈ. یہ بھی غلط ہے، ہازارڈ اگر ہو بھی تو ہمیں ہارڈ شولڈر پہ جانے کا نہیں کہا جاتا. یہاں پہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ لائن میں ہیں تو آپ لیفٹ ہینڈ میں موو ہو جائیں، وہ تیر کا نشان ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر ہو جائیں، اور اپنی سپیڈ کو 50 میل پہ لے آئیں، 50 میل پر آور. آگے سوال آیا وین آر یو الاؤڈ ٹو اسٹاپ آن اے موٹر وے. موٹر وے پہ آپ کو اسٹاپ کرنا کب الاؤ ہے؟ تو بھائی موٹر وے پہ اسٹاپ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو پولیس روکتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا سیدھا آئے گا کہ وین یو آر سگنلڈ ٹو ڈو سو بائی فلاشنگ ریڈ لائٹ، یعنی جب آپ کو پولیس والا جو ہے وہ روکے گا دین ہی آپ رکیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں فریش ہوا لینے کے لیے رک جاؤں، یا آپ یہ کہیں کہ وین یو وش ٹو پک اپ ہٹ چیکرز، یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ موبائل فون یوز کرنا چاہتے ہیں. موٹر وے کے اوپر نارمل تو آپ رک نہیں سکتے، نہ آپ رکتے ہیں. اگر رکنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہیں، سروس ایریا بنے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ موٹر وے پہ سٹاپ کرتے ہیں تو وہ صرف تبھی کرتے ہیں جب آپ کو پولیس جو ہے وہ روکتی ہے. آگے سوال آتا ہے یو آر ٹریولنگ ان دا لیفٹ ہینڈ لائن آف اے 3 لائن موٹر وے ہاؤ شوڈ یو ریئیکٹ ٹو ٹریفک جوائننگ فرام اے سلپ روڈ. یعنی ہم لیفٹ ہینڈ لائن پہ جا رہے ہیں 3 لائن والی موٹر وے پہ، تو ہم لیفٹ سائڈ سے جو سلپ روڈ ہے جہاں سے لوگ موٹر وے پہ جوائن ہوتے ہیں ان کو ہم کیا ریئیکٹ کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے سوئچ آن یور ہازارڈ وارننگ لائٹ. تو ہمیں ڈبل اشارہ آن کرنے کی یہاں ضرورت تو نہیں ہے. ریس دا ادر وہیکل، یہ بھی غلط ہے کہ آپ ریس لگا دیں ادر وہیکل کے ساتھ. پھر وہ کہتا ہے موو ٹو این ادر لائن، دوسری لائن میں موو کر جائیں. مینٹین اے اسٹیڈی اسپیڈ، دیکھیں جی آپ نے اپنی اسپیڈ کو بھی مینٹین نہیں کرنا، نہ ہی اپنے ریس لگانی ہے، نہ ہی اپنے ڈبل اشارہ آن کرنا ہے. بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس لائن جس لائن میں وہ سلپ روڈ سے بندہ آنا چاہ رہا ہے آپ اس لائن میں ہیں تو آپ اس لائن سے دوسری لائن میں موو کر جائیں تاکہ وہ بندہ آسانی سے آٹوبان پہ موٹر وے پہ شامل ہو جائے. وٹ بیسک رول اپلائی وین یو آر یوزنگ اے موٹر وے. موٹر وے استعمال کرتے ہوئے کون سے بیسک رولز آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کیپ ٹو دا لیفٹ ہینڈ لائن انلیس اوور ٹیکنگ. وہ کہتا ہے ہمیشہ لیفٹ ہینڈ لائن میں رہیں جب آپ نے اوور ٹیک، انلیس اوور ٹیکنگ ہوتا ہے اوور ٹیک جب کرنا ہوتا ہے تب آپ جا سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، ادروائز آپ لیفٹ رہیں. پھر وہ کہتا ہے یوز دا لائن دیٹ ہیز دا لیسٹ ٹریفک. یہ تو نہیں ہے جہاں کم ٹریفک ہم نے وہ لائن استعمال کرنی ہے، ٹریفک تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے. اوور ٹیک آن دا سائڈ دیٹ از کلیئرسٹ، یہ بھی غلط ہے کہ اوور ٹیک آپ وہاں سے کریں جہاں پہ یعنی کہ جو سائڈ کلیئر سائڈ ہے. ٹرائی ٹو کیپ ابو 50 میل، یہ بھی غلط ہے کہ پیمنٹ پہ ہم جائیں یہ وہ. دیکھیں جی موٹر وے پہ بیسک جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ رہیں، صرف اور صرف اوور ٹیکنگ کریے اگر آپ کو رائٹ جانا پڑتا ہے تب آپ جائیں، ادروائز لیفٹ رہیں. آگے آتا ہے یو آر ٹریولنگ along اے موٹر وے وین آر یو الاؤڈ ٹو اوور ٹیک آن دا لیفٹ. یعنی نارمل تو ہم رائٹ سائڈ سے اوور ٹیک کرتے ہیں موٹر وے پہ، لیکن لیفٹ سائڈ پہ ہمیں اوور ٹیک لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ والی گاڑی کو لیفٹ سائڈ سے اوور ٹیک کرنا کب الاؤ ہوتا ہے؟ جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سیدھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جب رائٹ سائڈ والی لائن ٹریفک کی سلو چل رہی ہے، یہاں رش لگ گیا ہے، تو لیفٹ سائڈ والی اگر روڈ چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس کے پاس سے گزرتے جائیں گے، اوور ٹیک کرتے جائیں گے. پھر آپ رکیں گے تو نہیں کہ میں لیفٹ سائڈ سے اوور ٹیک نہیں کر سکتا رائٹ سائڈ کو. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے وین یو کین سی ویل اہیڈ دیٹ دا ہارڈ شولڈر از کلیئر. دیکھیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
پھر وہ کہتا ہے when the traffic in the right hand line is signaling right. یہ بھی غلط ہے کہ بھائی وہ رائٹ کا سگنل دے گی تو تب تو نہیں ہم نے لیفٹ سے اوورٹیک کرنا کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے لیفٹ سے اوورٹیک کر لو. پھر وہ کہتا ہے when you want driver behind by signaling left. یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ آئے گا when in quiz. quiz کا مطلب ہوتا ہے rush line and traffic to your right is moving more slowly than you are. یعنی آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ٹریفک ہے وہ بہت سلو چل رہی ہے اور رش ہے ٹریفک کا, تو دین آپ جو ہے لیفٹ سائڈ سے اسے اوورٹیک کر سکتے ہیں. پھر مجبوری ہوتی ہے. آن اے موٹر وے واٹس این ایمرجنسی ریفیوز ایریا یوز فار. ریفیوز ایریا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک سائڈ پہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے موٹر وے پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ آتی ہے کچھ کلومیٹر کے بعد, تو وہ ہمیشہ ایمرجنسی کے لیے ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے پولیس کی گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے وہ. یہ غلط ہے بالکل. پولیس کی گاڑی تو کہیں پہ بھی مطلب رک سکتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو ان کیس آف ایمرجنسی اینڈ بریک ڈاؤن جو ہے وہ آپ ریفیوز ایریا جو ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اف یو تھنک یو ول انوالوڈ اے روڈ ریج ایکسیڈنٹ, تو یہ نہیں ہے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو ایریا ہوتے ہیں یہ ہر موٹر وے پہ ہر ملک میں ہوتے ہیں, اور یہ چھوٹا سا بنا ہوتا ہے, 3-4 گاڑیاں یا 2 سے 3 گاڑیاں کھڑی ہونے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ صرف اور صرف آپ تب وہاں جا سکتے ہیں جب کسی قسم کا آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, ایمرجنسی ہو جائے, بریک ڈاؤن ہو جائے. جی سامعین, نیکسٹ کویشچن میں وہ کہتا ہے کہ ٹریفک افیسر جو ہیں آپریٹ کر رہے ہیں موٹر وے کے اوپر, سم پرائمری روڈس کے اوپر ان انگلینڈ, یعنی روڈس کے اوپر کچھ جگہوں پہ موٹر وے کے اوپر. وٹ آر دے اتھرائز ٹو ڈو, یعنی ان کو کیا یعنی پاور ہے, اتھارٹی ہے, طاقت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کیا. تو یہاں پہ دیکھیں سوال میں ہی جواب بڑی حد تک ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ آپ کو روک کے آپ کو کسی بھی ڈائریکشن میں جانے کا کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایشو فکس پلینٹی نوٹس. دیکھیں وہ نوٹس دینے کے لیے وہاں نہیں کھڑے ہوتے, نہ ہی وہ آپ کو سٹاپ اور اریسٹ ڈرائیور جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو لا کو بریک کرتا ہے, بلکہ اس کو وہ جرمانہ ہوتا ہے, وہ لیٹر جاتا ہے. ریپیئر بریک ڈاؤن وہیکل آن دا موٹر وے, یہ بھی نہیں ہے, بلکہ جو پولیس افیسرز ہوتے ہیں, ٹریفک افیسر جو ہوتے ہیں, وہ آپ کو سٹاپ کر کے آپ کو یعنی کہ ہدایات دے سکتے ہیں موٹر وے کے, بھائی آپ ادھر جائیں, یا جو بھی آپ کو وہ کہیں وہ کر سکتے ہیں. یا میں کہتا ہے یو آر آن اے موٹر وے, اے ریڈ کراس از ڈسپلے ابو دا ہارڈ شولڈر, واٹ ڈز دس مین. تو اس کا مطلب موٹر وے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ والی لائن جو ہے وہ بند ہے. تو وہ کہتا ہے پول اپ ان دس لائن ٹو آنسر یور موبائل فون. یہ بالکل غلط ہے کہ یہ لائن وہ تو نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ موبائل فون سن سکتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے دس لائن کین بی یوز اف یو نیڈ اے ریسٹ. یہ بھی غلط ہے. پھر وہ کہتا ہے یوز دس لائن ایز اے رننگ لائن. یہ بھی غلط ہے, بلکہ یہ آئے گا یو شوڈ ناٹ ٹریول ان دس لائن. آپ اس لائن میں ٹریول نہیں کر سکتے. آگے نیکسٹ کویشچن وہ کہتا ہے یو آر آن اے اسمارٹ موٹر وے, اے مینڈیٹری اسپیڈ لمٹ از ڈسپلے ابو دا ہارڈ شولڈر, واٹ ڈز دس مین. وہ کہتا ہے کہ آپ ایک اسمارٹ موٹر وے, چھوٹی موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے ہیں, ایک مینڈیٹری اسپیڈ جو لمٹ ہے وہ ڈسپلے ہے آپ کے سامنے ہارڈ شولڈر پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ 50 لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یو شوڈ ناٹ ٹریول ان دس لائن. یہ تو بالکل غلط ہے. اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ اس لائن پہ ٹریول نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتا ہے یو کین پل اپ ان دس لائن ٹو آنسر اے موبائل فون. یہ بھی غلط ہے کہ آپ موبائل فون سن سکتے ہیں اس لائن پہ. یہاں پہ تو صرف اسپیڈ کا لکھا ہوا ہے نا. پھر وہ کہتا ہے یو کین پارک آن دا ہارڈ شولڈر اف یو فیل ٹائرڈ. یہ بھی غلط ہے, بلکہ یہاں پہ آئے گا دا ہارڈ شولڈر کین بی یوز ایز اے رننگ لائن. وہ کہتا ہے کہ جو ہارڈ شولڈر ہے یہ والا, کہ یہاں پہ یہ ایک رننگ لائن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ اس کا مطلب ہے, یہ میں آپ کو نیچے بتا بھی دیتا ہوں بیسیکلی اس کا مطلب. وہ کہتا ہے اے مینڈیٹری اسپیڈ لمٹ سائن ابو دا ہارڈ شولڈر شو that this part of the road can be used as a running line between junction. You must stay within the speed limit. Look out for vehicle that may have broken down and could be blocking the hard shoulder. یعنی یہ لائن جو ہوتی ہے یہ رننگ لائن ہوتی ہے. اس لائن سے آپ موٹر وے پہ شامل ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ نے 50 میل پر گھنٹہ جو سپیڈ ہے اس پہ آپ نے گاڑی چلا کے پھر آپ نے رائٹ سائڈ پہ دیکھنا ہے, آپ موٹر وے پہ انٹر ہوں گے, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے بعض دفعہ آگے کو گاڑی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, جو کھڑی ہو ہارڈ شولڈر پہ, بروکن ڈاؤن ہو, تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. آگے آتا ہے واٹس دا ایم آف اے اسمارٹ موٹر وے.
ایک سمارٹ موٹر وے جو ہے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے, ایم کیا ہوتا ہے. چھوٹی جو موٹر وے ہوتی ہیں, منی موٹر وے, تو منی موٹر وے جو ہوتی ہیں نا سامعین, اس کا بھی جواب سوال میں ہی ہے. یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ رش کو کم کیا جائے, تاکہ جو مطلب رش بن جاتا ہے, ٹریفک جیم ہو جاتی ہے, تو تاکہ یہ کم ہو, اور بہت سارے روٹ جو ہیں ان کو چھوٹی موٹر وے کے ذریعے جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ نکلیں اور ڈفرینٹ شہروں میں وہ لنک دے دیے جائیں تاکہ بڑی موٹر وے پہ رش کم ہو. تو وہ کہتا ہے ٹو پریونٹ اوور ٹیکنگ. دیکھیں اوور ٹیکنگ کا تو اس کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے. اوور ٹیکنگ کیا چیز ہے, اسمارٹ موٹر وے کا وہ ہمیں پوچھ رہا ہے, اس کا ایم کیا ہے. ٹو پریونٹ ٹیل گیٹنگ, یہ بھی غلط ہے. ٹیل گیٹنگ ہوتا ہے آپ کے بہت قریب گاڑی جو چلاتا ہے, تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہاں پہ اس کا آتا ہے ٹو ریڈیوس کنجیشن. کنجیشن کا مطلب ہوتا ہے ریڈیوس کنجیشن یعنی رش کو کم کرنے کے لیے, تاکہ رش جو ہے وہ روڈوں پہ کم ہو, اس لیے یہ منی موٹر وے بنائی جاتی ہیں. یو آر یوزنگ اے اسمارٹ موٹر وے, واٹ ہیپن وین اٹس آپریٹنگ. وہ کہتا ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں ایک اسمارٹ موٹر وے, واٹ ہیپن آپ کے ساتھ کیا پیش آ سکتا ہے, وین اٹس آپریٹنگ. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے دا نیشنل اسپیڈ لمٹ ول اپلائی, آپ کے اوپر نیشنل اسپیڈ لمٹ اپلائی ہوگی. پھر وہ کہتا ہے دا اسپیڈ لمٹ از آلویز 30 میل پر آور. پھر وہ کہتا ہے اسپیڈ لمٹ ابو لینڈز آر ایڈورسری, یو مسٹ obey دا اسپیڈ لمٹ شو. تو یہاں پہ آپ کا وہ کہتا ہے کیا آپ کا آپشن آئے گا. تو دیکھیں نیشنل اسپیڈ لمٹ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے 30 کی اسپیڈ, وہ بھی نہیں آپ یہاں پہ یعنی کہ ہوتی موٹر وے پہ 30 کی اسپیڈ. پھر وہ کہتا ہے اسپیڈ لمٹ ابو لائنز آر ایڈورسری. ایڈورسری مطلب یہ ہے کہ جو لاگو کی گئی ہے, جو ایڈوائز کی گئی ہے وہ ہے, لیکن یہاں پہ یہ آئے گا کہ یو مسٹ obey دا اسپیڈ لمٹ شون, یعنی جو بھی اسپیڈ لمٹ یہاں پہ شو کی گئی ہے, جو لکھی گئی ہوئی ہے اسپیڈ لمٹ, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. ایڈوائزری تو ہوتا ہے نا, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی ایڈوائز کرنا, نصیحت کرنا کہ اتنے پہ گاڑی چلاؤ. تو اسپیڈ لمٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو موٹر وے کے اوپر ڈفرینٹ بورڈز کی شکل میں شو ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ 50 پہ چلائیں میل, یہاں پہ 60 میل پہ چلائیں, یہاں 70 میل پہ چلائیں. تو اس لیے نیشنل اسپیڈ تو 70 میل پر آور ہوتی ہے, لیکن اسمارٹ موٹر وے پہ وہ اپلائی نہیں ہوتی. آگے آتا ہے وائی کین اٹ بی این ایڈوانٹیج فار ٹریفک اسپیڈ ٹو اسٹے کانسٹنٹ اوور اے لانگر ڈسٹینس. وہ کہتا ہے کہ وائی کین اٹ بی این ایڈوانٹیج فار ٹریفک اسپیڈ ٹو اسٹے کانسٹنٹ اوور اے لانگر ڈسٹینس, یعنی کہ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ میں اور آپ زیادہ فاصلہ اگلی ٹریفک سے رکھتے ہیں تو اس کے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یو ول ڈو مور اسٹارٹ ڈرائیونگ. یو ول ڈو مور اسٹاپ, آپ زیادہ اسٹاپ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ ڈرائیونگ, جب ڈرائیونگ اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بیسیکلی ہم سے ڈسٹینس کا پوچھا جا رہا ہے کہ فاصلہ اگلی گاڑی سے زیادہ رکھنا جو ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں. یو ول یوز فار مور فیول, یہ بھی غلط ہے, فیول کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یو ول بی ایبل ٹو یوز مور ڈائریکٹ روٹ, یہ بھی غلط ہے, بلکہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے 4 آپشن میں یور اوور آل جرنی ٹائم ول نارملی امپروو. اب یہ والا آپشن کیوں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے وین ٹریفک ٹریول ایٹ اے کانسٹنٹ اسپیڈ اوور اے لانگر ڈسٹینس جرنی ٹائم نارملی امپروو. یو مے فیل دیٹ یو کوڈ ٹریول فاسٹر فار شارٹ پیریڈ بٹ دس جنرلی لیڈ ٹو بنچ انکریز اوور. دیکھیں جی, وہ کہتا ہے جب آپ زیادہ فاصلہ رکھ کے گاڑی چلائیں گے, پیچھے رہیں گے, زیادہ بریک نہیں لگانی پڑے گی, زیادہ بار بار گاڑی کو تیز کرنا, سلو کرنا, یہ والا کام جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں تیز گاڑی چلانے سے ہم جلدی پہنچیں گے. وہ کہتا ہے زیادہ فاصلہ رکھنے سے آپ کا جو ہے وہ امپروومنٹ آتی ہے, کیونکہ آپ ایک کانسٹنٹ ایک مسلسل سپیڈ پہ چلتے رہتے ہیں, بار بار بریک نہیں آپ کو لگانی پڑتی. جی سامعین, نیکسٹ کوشچن میں وہ کہتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ نارملی ٹریول آن دا ہارڈ شولڈر آف موٹر وے وین کین یو یوز اٹ. یعنی نارملی آپ ہارڈ شولڈر موٹر وے پہ استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ کہتا ہے کب آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں موٹر وے کے اوپر ہارڈ شولڈر جو ہے وہ ہمیشہ جب آپ کو سائن جو ہے وہ ڈائریکٹ یو کیا جائے نا, وین سائنز ڈائریکٹ ٹو یو, یعنی جب آپ کو سائن جو ہے وہ یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. یا نارملی جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے وہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ نے ایک لائن کے اوپر سپیڈ اپ اپنے آپ کو کرنا
کرنا ہے, جیسے ایک سلپ لائن ہوتی ہے لائک, تو تب آپ اس کو استعمال کر, جیسے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, ہارڈ شولڈر پہ آپ نے کھڑی کی ہے, تو وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ والا آپشن آپ کا جو ہے وہ آئے گا. آگے سوال آتا ہے سوال نمبر 38. تو یہاں پہ اگلے سوال میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے ورڈس یوز ٹو ریڈیوس ٹریفک بنچنگ آن اے موٹر وے, یعنی ٹریفک کے رش کو جو ہے آپ کیسے جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو بعض دفعہ ٹریفک کا رش ہو جاتا ہے تو اس میں نیشنل سپیڈ لمٹ اپلائی نہیں ہے, آپ نے وہ اپلائی کرنی, اس سے کم ہوگا. نہ ہی لائن کلوزر جو ہے کلوجر یعنی کہ جو لائن بند ہوتی ہیں وہ مطلب اس سے ہوگا. تو یہاں پہ آپ کا آپشن جو آتا ہے وہ آتا ہے ویریبل سپیڈ لمٹ, یعنی کہ متغیر ایک مناسب سپیڈ جو ہوتی ہے اسی پہ جب آپ جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ پھر اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے. جب ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ ٹریفک چلتی رہتی ہے تو اس سے پھر یہ جو ہے رش وغیرہ کی سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آگے آتا ہے وین مے یو اسٹاپ آن اے موٹر وے, موٹر وے پہ آپ کب اسٹاپ کر سکتے ہیں. تو موٹر وے پہ ہمیشہ سامعین آپ ایمرجنسی اور بریک ڈاؤن میں اسٹاپ کر سکتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ آپ نے فون سننا ہے یا آپ ٹائرڈ ہیں تو آپ رک جائیں. یا پھر ایک اور آپشن آتی ہے, اس میں تو نہیں ہے, کہ جب آپ کو پولیس یا ٹریفک والے روکتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ وہاں رک سکتے ہیں, ادروائز نہیں. آخری کویشچن جو ہے آج ہمارا اس میں وہ کہتا ہے انلیس سائن شو ادروائز ورس دا نیشنل سپیڈ لمٹ فار کار اور موٹر سائیکل آن موٹر وے, یعنی موٹر وے کے اوپر کار اور موٹر سائیکل کی سپیڈ لمٹ کیا ہے. انلیس سائن شو کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ تو سائن بھی آ جاتے ہیں نا کہ بھائی اتنی سپیڈ پہ چلائیں. نارملی وہ کہتا ہے کتنی سپیڈ الاؤ ہوتی ہے کار اور موٹر سائیکل کو انگلینڈ میں UK میں, تو وہ ہوتی ہے 70 میل پر آور. تو جی سامعین آج ہمارے 20 کویشچن جو ہیں اس ٹاپک کے مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آگے جو ہمارے 18 سوال ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور آپ تمام دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں, کمنٹ بھی مجھے کرتے ہیں, تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں, بتایا کریں, اور پھر میرے چینل کو اپنے اور دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اور زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.